فيه ولا بغى ولا غال ولا حسد ولا غل ولا حسد رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، زبان کا سچا تو ہم سمجھتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، مخموم دل وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گناہوں کا بوجھ ہو اور نہ ظلم کا، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اور نہ حسد ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں ممبر قومی اسمبلی پیر سید فضل علی شاہ جیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت مقبول کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن السلام سرور پیغمبراں، السلام 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 بادشاہ دو جہاں، السلام 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 اللہ کے پیارے، السلام اے میری آنکھوں کے تارے، السلام 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 میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے
نبی نبی میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شہار کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ جزاک اللہ۔ آج فاضل ممبران سے میری گزارش ہے کہ بہت سارے ساتھی آنریبل ممبران بات کرنا چاہیں گے، تو مختصر ترین میں سمجھتا ہوں تقاریر جو ہیں وہ اس وقت آج کی ضرورت ہوگی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی سجیشن کی جو ہے وہ تائید کروں گا کہ صرف کوئی بڑی ضروری جو ہے وہ کام ہو تو وہ ہم انڈرٹیک کریں، ادروائز میرا خیال ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے ممبران کو جو ہے وہ کرنے کی جو ہے آپ موقع فراہم کریں۔ محترمہ، آرڈر ان دا ہاؤس۔ جناب تشریف فرما رہے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ۔ جناب اسپیکر، جہاں بہت سی چیزیں پچھلے سالوں کے اندر جو ہیں ایسی ہوئیں جس کے اوپر ہمیں دکھ بھی ہے اور شرمسار بھی ہیں، لیکن ایک بات کے اوپر اطمینان ہے کہ 90 کی دہائی کے بعد جو پچھلے 23 سال گزرے ہیں پارلیمانی تاریخ کے، اس میں تمام اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ 2002، 2008، 2013، 2018 ٹینیور کے دوران جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہی، خصوصاً یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پچھلے 33 سال سے لگاتار الحمدللہ ان ایوانوں میں ہوں،
3 سال اس ایوان میں رہا، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور آپ نے مجھے کل شیلڈ بھی عطا فرمائی۔ ایک پوری تاریخ ہے 3 دہائیوں کی، جو یہاں پہ اور بھی میرے ساتھی سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وٹنس کی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ وٹنس کی۔ ابھی میرا بھائی برجیش طاہر مجھ سے بات کر رہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے۔ میں جب آیا تھا 40 سال کا تھا، بال جو تھے کالے تھے، آج جو ہے ساری چاندی ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سارا ارتقاء ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹ کا جو ارتقاء ہے، 90 کی دہائی میں بدقسمتی کے ساتھ پہلے مارشل لا جو تھے وہ شب خون مارتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر، پارلیمانی جمہوریت کے اوپر۔ اس کے بعد 58(2) بھی، وہ بھی مارشل لا نے جو ہے بذریعہ اسمبلی جو ہے ایک ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی شکار جو ہے بار بار جو ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے اتفاق رائے سے 52(8)(2)(b) کا جو ہے نا خاتمہ کیا، اور اس نے ان اسمبلیوں کو جو ہے 5 سال کی مدت پورا کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ پھر ایک ہی جو ہے وہ رہ گئی ہتھیار، جو ہے وہ مارشل لا کا ہتھیار تھا، جو الحمدللہ پچھلے 24-25 سال میں 99 کے بعد جو ہے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن جناب اسپیکر، میں جنرلی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نخواستہ جو ہے میں پچھلے 10 یا 15-20 سال کی جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا احترام جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ میں ایک بڑی روزمرہ والی بات کروں گا، میں یہاں فلور پہ بھی اور آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی یہ بات کرتا ہوں، آپ باہر نکلیں، پیدل نہیں چلا جاتا ان کوریڈورز کے اندر، جو ہے اتنی یہاں پہ خلقت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کو جیکٹ پہن کے آ گیا تو آپ ثابت ہے سیکورٹی از ایبسلیوٹلی نو ویئر۔ یہ ایک ایسا چیز ہے، پہلے یہ لابیز کا ایک احترام ہوتا تھا کہ ممبران کے علاوہ لابی میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اب کھانے کے وقت جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کے جو ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں ان لابیز کے اندر جو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ پارلیمنٹ کچھ تقدس ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں، کچھ جو ہے روایات کو انفورس ہونا چاہیے، ان کو روایات کا جو ہے احترام ہونا چاہیے تاکہ یہ تقدس جو ہے وہ قائم رہے۔ دوسری میں نے امپورٹنٹ بات جو نوٹ کی ہے اپنی پارلیمنٹری زندگی کے اندر کہ سر نمائش بہت آ گئی، یہ گرین نمبر کی پلیٹیں، یہ ڈالے، یہ جھنڈے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے خادم ہیں، ان کے ووٹوں سے ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں ان کے رنگ میں ہی رنگا رہنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے یہ ایک علیحدہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زیوم نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے، سن سیٹ کے بعد جو ہے جھنڈا نہیں لگتا۔ یہ جھنڈے کی تقدیس جو ہے، یہ تقدس جو ہے، یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ہمارے جو ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا یا عوام کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ بڑا برابری کا رشتہ تھا۔ اب ہمارے یہاں پہ جو رشتہ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم ان سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایک اس کے اوپر جو ہے سٹیج کے اوپر یا ایک ایلیویٹڈ پلان کے اوپر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سیلف کرٹیسزم بھی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی نظروں میں اس ایوان کے جو ممبران ہیں ان کا احترام، ان کا تقدس جو ہے وہ بڑھے۔ یہ نہ ہو
کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر، دوسرے میڈیا کے اوپر، ادروائز ٹاک شوز کے اندر ہمارے جو ہے وہ بخیے ادھیڑے جاتے ہیں، کہیں جائز اور کہیں ناجائز جو ہے. جناب والا یہ اسمبلی جو ہے 14-15 مہینے ختم جو ہے ہو رہے ہیں آج اس کے، اور ساتھ اس اسمبلی کی جو ہے ڈسولوشن ہو رہی ہے. یہ بڑے ٹرموائل والے 15 مہینے رہے ہیں. نومبر تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، کل صبح ہونی ہے، نہیں ہونی، کیا ہونا ہے. نومبر کے بعد جو ہے ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک سوائے جو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں جن کا ایک تقدس ہے، ہمارے ایئر بیسز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے. جناب والا یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی، نہایت قابل احترام ساتھی، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کی. خواتین یہاں پہ اس ہاؤس میں پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی جو ہے آتی ہیں، ممبرز بنتی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات بنتے رہے، بلکہ قید بھی ہوتی رہی. بی بی شہید نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، مریم نواز نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، ہماری بہن نے فریال صاحبہ نے بھی قید کی صعوبتیں برداشت کی. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. 2 پارٹیاں جو تھیں، جو پہلے متحارب تھیں، بعد میں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کی وجہ سے سٹیبلٹی آئی، سیاسی استحکام آیا. لیکن کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں کو مجھے جیل سے نکالو. ابھی 2 دن یا 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، اور ایک ایسے کیس میں وہ پکڑا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ تحفے ملتے ہیں تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تحفے جو ہوتے ہیں وہ چیرش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نشانی کے طور پہ فخر کے ساتھ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان یادگاری چیزوں کو جو ہے چیرش کر سکیں، ان کا احترام کر سکیں اور اپنے بزرگوں کو یاد کریں. لیکن اس نے سوداگری کی، پہلے بیچے، پھر پیسے لیے، پیسے کچھ جمع کرائے، کچھ جو ہے پروفٹ کے طور پہ اپنی جیب میں ڈال لی، اور ہزاروں لاکھوں اس کے چاہنے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ذہنی پستی کا کیا حال ہے، کتنا زوال آیا ہے ہماری اخلاقی، ذہنی اور معاشرتی پستی. 9 مئی کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں ایک واٹر شیڈ جو ہے، ایک ایسا موڑ تھا جس نے اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں کل پرائم منسٹر کے ساتھ اور بھی ہمارے کولیگز جو ہیں، کیبنٹ کولیگز جو ہیں، وہاں پہ تھے. شہداء کا ایک وہاں پہ یادگار، ان کی یاد میں جو ہے ایک وہاں پہ فنکشن ہوا. وہاں پہ غازی بھی تھے، کسی کی لمز جو تھیں جو ہیں وہ کھو گئی ہوئی تھی کسی جنگ میں، کسی حادثے میں، دہشت گردی کے کسی حادثے میں. کسی کی بینائی نہیں تھی، کسی کے بازو نہیں تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں تھیں. شہداء کی مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، بچے تھے. جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، وہ قومیں جو ہیں مٹ جاتی ہیں صفحہ ہستی سے، تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، یہ لوگ جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، برفوں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں پہ. دہشت گردی کی جنگ آج بھی جاری ہے. دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ 30-40 سال ہمارے وطن نے جو ہے افغانستان میں انویسٹ کیے، اور ہمیں آج اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ دہشت گردی کا تحفہ. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے.
اور اس جنگ کے دوران جو ہے آپ جو ہے اپنی دفاعی افواج کے اوپر حملہ کریں. جب ان کا سیاسی رول ہوتا ہے, جب وہ حکمران ہوتے ہیں, تو پھر کسی حد تک کرٹیسزم جو ہے ان کا جائز ہوتا ہے, بنتا ہے. لیکن اس دوران, حالت جنگ کے دوران جو ہے, جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا, جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. جناب والا, طاقت کی جو ہوس تھی, میں نے ابھی کہا کہ نومبر کے بعد جو سٹیبلٹی آئی, پوری کوشش کی گئی. میں عینی گواہ ہوں کہ نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی, جو چینج آف کمانڈ ہوئی, اس کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ سٹیبلٹی اس ملک میں نہ آئے. الحمدللہ سٹیبلٹی یہاں پہ ریسٹور ہوئی, اور انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نئی قومی اسمبلی کا نیا ایوان بنتا ہے, تو مزید سٹیبلٹی یہاں پہ آئے گی. اور یہ جو گو کی کیفیت ہے, جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کیفیت جو ہمیں نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ معاشرتی طور پہ, اخلاقی طور پہ یہ کیفیت جو ہے ہمیں جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آپس میں اونچی آواز سے اگر آپ بات کریں گے تو جو آنریبل ممبر کے پاس فلور ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آج تو ہیپی اینڈنگ کرنی ہے, خوشگوار ماحول میں, میرا خیال ہے. تو خواجہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ سیاسی تقاریر تو ہم کرتے رہتے ہیں, آج خوشگوار ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے. جی تشریف رکھیے. آپ تشریف رکھیے صلاح الدین صاحب, آپ تشریف رکھیے. ابھی تو میں نے کہا ہے کہ آج تو اچھا موڈ رکھیں, خوش رہیں, مسکرائیں. آج آپ 5 سال گزار کے گھر جا رہے ہیں واپس, فکر کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں, تو اگر وہ اس حال میں ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہوں, تو میں بھی یہاں پہ حاضری پوری دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, ان کا بھی حق ہے, جتنا میرا حق ہے اتنا ان کا بھی حق ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کو تاریخ بیان کر رہا ہوں. جب تاریخ سے آپ ارریلیونٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ماضی سے ارریلیونٹ ہوں گے, پھر آپ کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے. مستقبل تب بنتا ہے قوموں کا جب وہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ ریلیونٹ رکھیں. جو ہے میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے جناب کو تھوڑے سے منٹ میں, جناب اسپیکر, اس الیکشن میں اور آنے والی اسمبلی میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اکانومی کا ہوگا. جس طرح اس وقت ہماری مہنگائی جو ہے ہمارے ملک کے اندر بائٹ کر رہی ہے اپنے ایک عام شہری کو, اس کا اندازہ شاید ہی ہم لگا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں کہا کہ مہنگائی کے اور ملک کے سالوینٹ ہونے کے, ملک کے خود کفیل ہونے کے تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ اس ملک کے اندر ہیں, اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے, جو انہوں نے سیاست میں جو ہے مداخلت شروع کی ہے, اور اپنا عدالتی رول جو ہے اس کے اوپر زور دے. جناب اسپیکر, 2,670 ارب روپے کے FBR کے کیسز ہیں عدلیہ کے پاس پینڈنگ. 2,670 ارب روپے کے. اگر ان میں سے 50% بھی جو اگر ریکور ہو جائیں تو آپ کے پاس جو ہے تقریباً 6-7 ارب ڈالر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن کسی کی توجہ نہیں ہے اس طرف. اسی عدلیہ کے سامنے ایک سپیکٹرم کا, مجھے نہیں پتا سپیکٹرم کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہماری جو موبائل ٹیلی فون ہے ان کا,
स्टे दिया हुआ है, दहाइयों पुराना स्टे है, 15 साल पुराना स्टे है। $700 मिलियन का अगर स्टे वेकेट हो जाए तो वो बिक सकता है। $700 मिलियन का स्टे दिया हुआ है, क्योंकि स्टे जिसने लिया हुआ है बहुत बड़ा आदमी है। उसका नाम नहीं लोग लेते, उसको रियल एस्टेट टाइकून सिर्फ कहते हैं। एक और कंपनी है, उसने 21 अरब रुपया देना है, उन्होंने भी 16 साल का स्टे लिया हुआ है। एक और कंपनी है, उन्होंने 70 अरब रुपए के ऊपर स्टे लिया हुआ है। सर ये आप जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये $1.5-2 बिलियन तो ये बन जाता है 3 केसेस में, 4 केसेस में, जिस पे अदलिया ने स्टे दिए हुए। अगर मैं ये बातें करी तो मुझे तौहीन अदालत में को पकड़ लेगा। मैं इसलिए यही बातें यहां पे कर रहा हूं कि मुझे यहां पे इम्यूनिटी है और आपकी प्रोटेक्शन है। यहां पे जिस मुल्क में टैक्सेस का ये हाल हो कि आप रिकवर नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट का या हुकूमत का जो हक है, जो पाकिस्तान की आवाम का हक है, वो रिकवर नहीं कर सकते, वो मुल्क किस तरह सॉल्वेंट होगा? दूसरा जनाब स्पीकर, 4000 अरब से ज्यादा इस वक्त सर्कुलर डेट है हमारा, गैस का और बिजली का। आप उसमें कमी कर रहे हैं। करप्शन जो है, जिस तरह हमारी करप्शन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क के जो माशी ढांचे को खा रही है, बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि शहरों के दरमियान बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर 82% जो है वो बिजली चोरी होती है। 80% आप वजीर रहे हुए हैं इस महकमे के। सर ये मुल्क किस तरह सॉल्वेंट होगा? नहीं सॉल्वेंट हो सकता जब तक यहां पे जो करप्शन, और ये हमारी जो करप्शन जो है, पावरफुल तबके की करप्शन जो है, वो एक्चुअली पॉवर्टी को फीड कर रही है, वो गुर्बत बढ़ा रही है, वो महंगाई बढ़ा रही है। हमारे पास रिसोर्सेज फ्रॉम विदिन हैं, हमें किसी IMF की जरूरत नहीं है, किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं है, 1-1, 1.5, 2-2 बिलियन डॉलर के लिए। और जब हमारे मुकदमात जो हैं यहां पे कई सालों से, कई दहाइयों से अदालतों में जो है, मैं ये मसला सिर्फ इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि कम से कम हो सकता है कोई जज साहिबान जो है वो सुन लें और उनको थोड़ा बहुत जो है कोई आ जाए ख्याल कि पाकिस्तान जो है उसको माशी तौर पर उसका इस्तेहकाम जो है वो भी जरूरी चीज है। वो एक जज था, उसने डैम फंड इकट्ठा किया था, वो 10-12 अरब रुपया पता नहीं किधर है उनके पास। उसकी आज नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रह गई होगी पिछले 5-6 साल के अंदर या 7 साल के अंदर क्या रह गई होगी? उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना उस पर कोई रिटर्न है। इनाम वाला, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना है। मेरा ख्याल है आपको पैगाम आया हुआ है। जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मरियम भी आ गई है, उसने कोई लेजिस्लेशन भी करानी है, तो मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन मैं इन अल्फाज के साथ कि पिछले 15 महीनों के अंदर इस असेंबली ने जो जंग लड़ी है वो हमारी तारीख का एक बहुत रोशन बाब है। हमारी पार्लियामेंटी तारीख में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जहां पे साबित कदमी के साथ जो है एक हाउस के मेंबरान जो हैं वो खड़े रहे हों और उन्होंने टर्न अराउंड तो नहीं 100% कर सके, लेकिन कम से कम जो है एक बहुत बड़ा खतरा जो है दिवालिया होने का मुल्क का जो है टाला और हुकूमत के साथ खड़े रहे, चाहे वो अपोजिशन थी, चाहे हमारे इंडिपेंडेंट हजरात थे। सब ने मिलके ये इस पार्लियामेंट के अरकान ने कोशिश की कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसमें किसी के हाथ कुछ ना रहे। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से तवक्को रखता हूं कि अगले इलेक्शन में जो है सब लोग वापस आएं और बेहतर परफॉर्म कर सकें। जो कंपल्शन या रुकावटें और जो खंडरात जो है पुरानी हुकूमत जहां पे छोड़ गई थी, हम अभी उन्हीं को संभाल रहे हैं। उस पर कोई अमारत तामीर नहीं हो सकी। वो अमारत तामीर वही तभी होगी जब एक स्टेबल हुकूमत
ان الیکشن کے رزلٹ میں بنے اور وہ سٹیبلٹی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، استحکام کے ساتھ جو ہے پاکستان کی عوام کی مشکلات دور کریں، اپنا ایجنڈا پورا کریں، جس کے سر فہرست جو ہے مہنگائی ہے اور معاشی بدحالی سے جو ہے جان چھڑانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض احمد صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں، سارا ہاؤس جانتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے، میرے ساتھی جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور جب عمران خان نے بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بنایا، جب فرا گوگی کی حکومت چلی، جب پیرنی نے اپنا جادو ٹونا چلانا شروع کیا، تو ہم نے اس وقت عمران خان جب پورے جوبن پہ تھا، سب چیزیں جناب اسپیکر ایک پیج پہ تھی، ہم دوستوں نے اس وقت عمران خان سے اختلاف کیا، اس کی پالیسیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور ہم نے کہا کہ جناب خان صاحب، چیئرمین صاحب، آپ کی جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں، آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر نہیں، اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہ حکومت ایسی حکومت تھی جس میں اسپیکر صاحب ڈی سی اور ڈی پی او 40 سال سے میں سیاست میں ہوں، لیکن ڈی پی او اور ڈی سی آج تک کسی حکومت میں کسی ضلع میں پیسے دے کے نہیں لگے۔ بزدار کے دور میں ڈی پی او اور ڈی سی پیسے دے کے لگتے تھے، اور پھر وہ جو جس ضلع میں جاتے تھے وہاں وہ کرپشن کی ایک تاریخ لکھ دیتے تھے۔ بہرحال ہمارا اختلاف چلتا گیا، آخر جب عمران خان نے ملک کا ستیہ ناش شروع کر دیا، کھانا خراب کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے خلاف جو تاریخ عدم اعتماد آئی، اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے عمران خان کی مخالفت کی، اور خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن یہ ذکر کرنا بھول گئے کہ اگر آج ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو اس میں جناب اسپیکر ہماری جو یہ اپوزیشن ہے یا ہمارا خون بھی شامل ہے، کیونکہ اگر عمران خان آج وزیر اعظم ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، اور شاید آج یہ جو اسمبلی کا آج آخری دن ہے یہ دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا دشمن، اور پھر اس نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور ہمارے جو شہید ہیں ان کے جو مجسمے جلائے اور توڑے گئے ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے، میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے۔ اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت بنی، ہم نے ایک جو ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مخالفت کی جائے، ہم نے اس حکومت کی جو جائز پالیسیاں تھی اس میں ان کا حمایت کی، جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کی ہم نے نشاندہی بھی کی۔ اس کے باوجود میں یہ کہنا ضروری سمجھتا آرڈر ہوں ان دا ہاؤس پلیز۔ جناب کہ میاں شہباز Leader of the شریف صاحب opposition. نے اس مشکل ترین وقت میں بھرپور محنت کر کے پوری لگن کے ساتھ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا، اور ملک کے جتنے ادارے تھے ان کو صحیح سمت میں کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ ہم آج آخری دن ہے اس اسمبلی کا، ہم آج بہت خوش ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں اپنا رول ادا کیا،
اس ملک کے ادارے تباہ ہونے لگے تھے ان کو بچایا. اس ملک میں ایک چیز جو ہماری سوچ تھی کہ مہنگائی پہ کسی طرح قابو آئے, بجلی کے بل جو ہیں وہ قابو میں آئیں, سوئی گیس قابو میں آئے, لیکن وہ جناب اسپیکر مہنگائی ایک ایشو ہے اور پہلے سے بڑھ چکا ہے. اگر ہم اس میں حکومت جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا مہنگائی کے حوالے سے, وہ رزلٹ ہم نہیں دیکھ رہے, وہ ہمیں رزلٹ نہیں نظر آیا. بجلی اب پھر جناب اسپیکر ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 7 روپے یونٹ بڑھنی ہے اور 14 روپے یونٹ بڑھ گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نگران حکومت اور اس کے بعد جو ہماری منتخب حکومت آئے گی, خدا کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے بچائیں. اس مہنگائی میں غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے. وہ اپنے بچوں کو نہ سکول بھیج سکتا ہے, نہ دوائی لے کے دے سکتا ہے, نہ تعلیم دلوا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 2 وقت کی روٹی کھلانا بھی غریب آدمی کے لیے مشکل ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت سب سے ضروری قدم اٹھانے والا ہے نگران حکومت میں, تو ان کو مہنگائی کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جب تک مہنگائی کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, پاکستان کے غریب آدمی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی. جناب اسپیکر, اس جگہ پہ میں آپ کا ڈپٹی اسپیکر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اعلیٰ طریقے سے آپ نے تمام ہاؤس کو, تمام اسمبلی کے بزنس کو جس اعلیٰ طریقے سے چلایا, وہ اس پر آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور جس اچھے طریقے سے آپ نے تمام اپنے کولیگز کو موقع دیا, اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں سیکرٹری اسمبلی سید طاہر صاحب کا, مشتاق صاحب کا, غیاث صاحب کا اور پورے اسمبلی کا سٹاف جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا. ہر موقع پہ جو بھی ہمیں معلومات چاہیے تھی, جہاں ہمیں کسی جگہ ان سے کوئی انفارمیشن چاہیے تھی, اس میں انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی. آخر میں جناب اسپیکر میں ریکویسٹ کروں گا, میری طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ اب اسمبلی کے تمام سٹاف کے لیے آپ بونس کا اعلان کریں. ایک دفعہ پھر میں آپ کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک نیتی سے, ایمانداری سے, خلوص نیت سے پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. میری آنریبل ممبران سے ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ آپ بہت سارے ممبران جو ہیں آج اس اختتامی اجلاس میں شاید اپنی بات کرنا چاہتے ہیں, تو لہذا مختصر ترین الفاظ میں آپ اپنا جو ہے وہ مدعا بیان کریں. محترمہ کشور زہرا صاحبہ. جی سب کو باری باری ملے گا. جی آپ اپنی ٹرن پہ ہیں نا. نہیں کیا کریں, ہاں 2 منٹ لے لیں. جی شکریہ, تھینک یو. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. آج جب کہ ہم اس ایوان میں سب کو آپ سمیت خدا حافظ کرنے کے لیے موجود ہیں, شاید خاقان عباسی کے بعد اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب آج اس ایوان میں آپ سمیت تمام لوگوں کو ہم خدا حافظ کرنے کے لیے موجود ہیں.
ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والی کل میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، لیکن ایک دوسرے کے لیے بہتری کا اور عوام کے لیے بہتری کا سوچ کے رخصت ہوں گے یہاں سے. لیکن دعا یہ ہے کہ پروردگار اس ایوان کو سلامت رکھنا، پروردگار اس کے تسلسل کو قائم رکھنا، نظر بد سے بچانا، اور یہ بھی احساس دلانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جس میں عوام منتخب کر کے نمائندے بھیجتی ہے. اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. پھر بات کریں. جی محترمہ. میں یہاں سے جاتے ہوئے آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ہمیشہ ادا کرتی رہی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے کام کے 3 ادوار دیکھے ہیں، 3 روپ دیکھے ہیں. ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے، ایک MNA کی حیثیت سے، عوامی نمائندے کی حیثیت سے، اور تیسرا اب اسپیکر کی حیثیت سے. اچھا، میں پہلے بھی اپنی کئی بار گفتگو میں یہ بتا چکی ہوں، اس بات کو آشکارا کر چکی ہوں کہ ہم سے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم عوام کو وہ کچھ نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں کہ میں یا آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارے رویے اور ہمارے اصول، کیونکہ یہ ہمارا ملک 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، ایک ہیو اور ایک ہیو ناٹ. تو مجھے دکھ یہ ہے کہ آپ کا کام میں نے دیکھا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ گہنا رہا ہے، گہن لگنا سمجھتے ہیں نا آپ. تو ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ہم تو آج چلے جائیں گے لیکن آپ موجود ہوں گے، تو اس گہن سے اس کو بچائیے آپ. کیونکہ بات یہ ہے اصل میں کہ 2010 میں لوگوں کو بے روزگار دیکھ کے اس وقت کی اسمبلی نے بہت سارے لوگوں کو روزگار مہیا کیا تھا، لیکن اس کی بعد کی آنے والی اسمبلیوں نے کسی مصلحت کے سبب، کسی ضرورت کے تحت، یا نادانی میں یا بھڑک کی گفتگو میں بہت بڑا دھچکا لگا دیا کہ ہمارے پائلٹ، ہمارے انجینئر پاکستان کے دروازے بیرونی دنیا میں بند ہو گئے، اور اس کا خمیازہ ان لوگوں نے بھگتا جنہیں جاب سے نکال دیا گیا. تو میں کہتی ہوں کہ اس کے تسلسل کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے تھے، اور میں حقیقت بتا رہی ہوں کہ آپ نے چیئرمین جو منتخب کیے تھے مندوخیل، انہوں نے بے پناہ محنت کی، لیکن کہیں پہ وہ مجبور تھے. وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکے تھے، وہ میں خود چلی گئی تھی. لیکن میں جو بتا رہی ہوں یہ ہیو اور ہیو ناٹ جو ہے، تو اس ہیو نے گوارا نہیں کیا پہلے تو اس کی میٹنگوں میں آنے کا، اور جو لوگ دور دراز سے یہاں نہیں آ سکتے، میں آپ سے اجازت لے کے خود سندھ میں کراچی میں گئی، وہاں پہ انہوں نے آنے کی زحمت نہیں کی، اور وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس ویسے ہی رہ گئی. تو میں کہہ رہی ہوں اس ہیو اور ہیو ناٹ کے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور میری طرف سے بلکہ میں ایک قطع بھی ان کے نظر کروں گی، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین تھا. تھینک یو. تو وہ لوگ جو اس وقت بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیے حالات اس قسم کے ہیں کہ یہ جو جس وقت PIA کا یہ حادثہ ہوا، حادثے سے مراد یہ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جعلی پائلٹ ہیں، یہ سب ہیں، تو پاکستان کی فلائٹیں بند کر دی گئی تھیں. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ اورینٹ سے لے کے PIA تک ہمارے پائلٹس نے، ہمارے انجینئرز نے جب ایمریٹس بنائی جا رہی تھی تو ان کی ٹریننگ کی تھی، ان کو تھینک یو چلایا محترمہ. تھا. جی آپ نے یہ بہت ہماری اچھی بات عزت کی. تھی. اور میں بتاؤں کہ آج بھی سعودی عرب، چاہے دوحہ ہو، چاہے قطر ہو، یا کوئی ہو، اس کی بلند ترین عمارتیں ہمارے انجینئرز، ہمارے آرکیٹیکٹس اور ہمارے مزدور کی مرہون منت ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جناب اختر جان مینگل صاحب، سردار اختر جان مینگل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ذرا مختصر تقریروں کا مقابلہ ہے کیونکہ آخری دن ہے اور بہت سارے ساتھی بات کر سکیں. میں بھی پھنس گیا. جی اختر جان مینگل صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کروں گا جنرل اسپیکر صاحب آپ کا ایک بار پھر آج کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. آپ یا آپ سے پہلے جو ہمارے اسپیکر تھے جو کرتے ہیں نہ اس پر آپ کا بس چلتا ہے نہ ہمارا بس چلتا ہے. ہم تو صرف اپنی زبانوں کے ذریعے سے ان کو کوشش کرتے تھے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت ہی کم اسمبلیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی مقررہ مدت پوری کی ہے، اور آج یہ اسمبلی بھی وہ اسمبلی ہے جو اپنی مقررہ مدت پوری کر رہی ہے. اس میں نشیب و فراز آئے، حکومتیں بنی بھی بنائی گئی بھی، حکومتیں ٹوٹی بھی اور توڑ دی بھی گئیں. ہم نے یہاں پر حکومتیں بنتی بھی دیکھی، یہاں پر ہم نے حکومتیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی. لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا مدعا اور اپنا موقف بیان کریں. لیکن اس اخلاق کے دائرے میں بھی ہمیں بد اخلاقیوں کا کافی سامنا کرنا پڑا. جمہوریت ہے، جمہوریت میں اور میرے خیال میں اس ملک کی جمہوریت میں اس طرح کے انداز بیان کوئی نئی چیز نہیں. جناب اسپیکر صاحب، میں ذرا معذرت بلوچستان میں اور اس کے بعد کے پی اور پاکستان بنا لے، کوئی پختونستان بنا لے، کوئی پنجابستان بنا لے. سر، 18th amendment does not mean کہ you start talking against your own country. You start criticizing your own country and your own policies of the وہ طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. ہم نہ امریکہ کے پٹھو ہیں نہ ہم کسی اور ملک کے پٹھو ہیں. ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوتا ہے. ہم نے اگر اس وقت کے جو بھی حکمران تھے، جو بھی تھے، اگر ایک پالیسی ہوئی، اگر ہم نے وار آن ٹیرر پہ سپورٹ کیا تو کیا کرتے پاکستان کے اس وقت میں؟ میں تو سیاسی بندہ ہوں، لیکن ٹھیک ہے، اس وقت اگر پالیسی تھی سر، خالی یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو کرٹیسائز نہیں کرے. دوسری بات سر یہ ہے کہ مہنگائی، سر یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بھی بندہ، آپ وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ جس بندے کو بھی آپ چوز کریں، خدا را ایسے بندہ لائیں. دیکھیں پیٹرول 19 اور 20 روپے لیٹر جب مہنگا ہو جاتا ہے نا سر، تو غریب بندے کو بہت نقصان ہوتا ہے، ہر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو مہربانی فرما کر، تاکہ وہ ہم پاکستان کی عوام پہ تھوڑا سا رحم کر سکے سر. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا سر، ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میرے اپنے کولیگز کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم کم لیں، ان کو وہ ہوگا. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سر کہ مجھے
4 سال مجھے پچھلے 4 سالوں میں جتنی اذیتیں بھی ملی وہ بھی کم نہیں تھی. میرے حلقے کو ڈپرائیو کیا گیا تھا, 30 کروڑ روپے فنڈ ملا تھا. لیکن ہاں, میں وزیر اعظم صاحب کا ایک شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے حلقے کے لیے بجلی اور گیس کے وہ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. دیکھیں, میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, سن لیجئے. دیکھیں, اگر اس طرح ہوگا تو پھر کس طرح؟ باقی دیکھیں پورا ہاؤس ہے, سب نے یہاں پر کیے ہیں. مجھے کسی, آپ کل بات کر چکے ہیں جناب والا. میں ابھی پرائم منسٹر صاحب یا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں, جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دس از ہز پریروگیٹو. خالد صاحب آپ آدھے منٹ میں بات کر لیں, آدھے منٹ. شکریہ اسپیکر صاحب. سر, یہ شور چل رہا ہے, کوئی مردم شماری میں بلوچستان کو بڑا نقصان ہو گیا, 70 لاکھ بندے غائب ہو گئے. سر, یہ تو سرکار کا کام ہے. میں نہ سی سی آئی کا ممبر ہوں, نہ ہمارا کوئی ووٹ ہے اس میں. وہ ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا, ان کے ممبرز ہیں, سب نے ووٹ دیا ہے. سندھ نے بھی ووٹ دیا ہے, بلوچستان کے جو میرے خیال وزیر اعلیٰ ہیں اور کچھ ایم این ایز جو اس کے ممبر ہیں سر, تو ان سے فرق پڑتا ہے. اگر ہمارے بیٹھنے میں, وہاں پہ جانے میں کوئی ہو گیا ہمارے سے تو ہم معذرت کرتے ہیں. آنے جانے میں سر اس سے تو فرق نہیں پڑتا اگر وزیر اعظم ہاؤس میں ہم جائیں. شکریہ سر, بہت مہربانی. دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان. شکریہ جناب اسپیکر. اس بڑے معزز ایوان کی اس بلڈنگ میں رب العزت کے 99 نام یہاں پر بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں, اور اس ایوان نے, جناب اسپیکر, معزز ایوان نے 11 اپریل 2022 کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی معزز اراکین جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے, انہوں نے اپنے زعماء سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا, جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. جناب اسپیکر, یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے, اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے, مشکلات سامنے آئیں. پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے, تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے. آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی سپیچ کو. رانا صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں. رانا صاحب آگے آئیں. رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں. آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب. تو میں گزارش کرتا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے. میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا.
بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا، جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا، اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر۔ اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر، اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔ برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر، اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قرض لے لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا، اور جناب اسپیکر، پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا، لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ، کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے، اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر، پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا
اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا. پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا. اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی، ایک منافع کے ساتھ اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی. اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا. اور جناب اسپیکر، یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں، اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے. یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا. لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں. دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے. قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے. اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو، یا کوئی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر، ڈاکٹر، استاد، طالب علم، نرسیں، کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا. اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے، بلوچستان نے، سندھ نے، پنجاب نے. جناب اسپیکر، سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی. 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے. دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں،
لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں، ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر؟ آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز ایوان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے. جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے. کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھی، اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا. اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے. مگر اس کے بعد دہشت گردی دوبارہ یہاں پر اود کے آئی ہے. 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا. یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی. اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے. کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی. لیکن جناب اسپیکر، اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی. میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر.
کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا اسپیکر ان کا منہ مکرو چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں اپنی دو حکومتوں کو کہ وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے، اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کو IMF کے پروگرام کی منظوری نہ ملے۔ جناب اسپیکر میں یہی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح اس 75 سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں، لیکن کبھی کسی سیاسی زعما نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر حملہ کر دو۔ جناب اسپیکر یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے، اور نہ صرف اس حکومت کا، ماضی کی تمام حکومتوں کا، جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا۔ یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی۔ جناب اسپیکر
اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکل آئے. سیلاب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی. پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی اور اس سال امید ہے کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی جناب اسپیکر. اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے جس کے 4 پلرز ہیں. ایک زراعت, دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے, تیسرا معدنیات اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس. یہ ویژن جناب اسپیکر یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے. اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے طور پر اور پھر الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے, اگر اللہ تعالیٰ نے اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ, محنت امانت اور دیانت کے ذریعے. جناب اسپیکر, میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں. میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے. میں اس کا اہل تو نہیں لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں ان کے زعماء کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے. یقین کیجئے گا کہ میں اس کا حقدار تو نہیں, سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر, میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران, خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی, میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے, یہی ایک انسان کا کام ہے, یہی خطاکار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے, اکڑ پھو نہ دکھائے اور جناب اسپیکر گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے, جھکنا چاہیے اور وزیداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر, میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں, JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح, لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں, میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک, میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں, پٹھان بھی بستے ہیں, بروہی بھی بستے ہیں, سیٹلرز بھی ہیں اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے, جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں CPEC کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے, پانی کا منصوبہ, بجلی کا منصوبہ, الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے, جناب اسپیکر میں یہ خادم گوادر کم از کم 4 مرتبہ گیا
اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا، لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے، جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے. تمام پیپلز پارٹی، JUI، MQM سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے. لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت پہ گزارش کروں گا، تھوڑا سا ہم اپنا برداشت، صبر سے کام لیں. انشاءاللہ میں نہیں، جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں، اسلم بودانی بیٹھے ہیں، اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں، اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں. میں ان سب کی خدمت عرض کروں گا. JUI کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے، ان سب کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے. الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے، میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی، میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر، میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بھکٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا، اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے، علی نواز شاہ صاحب کا، جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ. بالکل خالد مکسی صاحب کا میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا. اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے. محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر. یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا، نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا، میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. بات تو مجھے پتا ہے، میں باری باری آ رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، آپ کا مکرر شکریہ، آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے سٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے. میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ، جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا، اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی، زور سے لگائیں گے، زور سے، زور سے. میں سیکرٹری اسمبلی کا، پورے سٹاف کا، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ایوان کی جو ایک انگریزی میں کہتے ہیں لنچ پن، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا سیرا وہ ہے محب پوٹو، محب پوٹو. آئیے آپ لیٹ آئے، میں آپ کا نام لکھ چکا ہوں. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں، اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ آپ مصروف تھے، نہیں تشریف لا سکے، میں جناب اسپیکر ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے بہترین سفارتکاری کی، انہوں نے بہترین کاوشیں کی، اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے پوری کوشش کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ. جناب اسپیکر، میں اپنی پارٹی کے اجازت دیں گے تو جو سینئر وزراء ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب، یہ عمر میں میرے ساتھ 10 سال بڑے ہیں، لیکن یقیناً یہ بہت میرے مربی ہیں اور ساتھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب، بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے، اور بہت دل لگا کر راتوں کو جاگے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب اپنے بھائی رانا صاحب کا، جو وزیر تعلیم ہیں، دوروں پر زیادہ رہتے ہیں باہر ممالک میں، لیکن کام بھی کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب عباسی صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، جنہوں نے انٹیریئر منسٹری میں بڑے مشکل اوقات میں، وقتوں میں انہوں نے بھرپور کام کیا. لا منسٹر کا میں بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اور قانون سازی میں بڑا ان کا کام ہے. اور جناب سردار ایاز صادق صاحب، جنہوں نے بڑی محنت کی، کام کیا. جناب محترمہ شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے کلائمیٹ چینج میں بڑی محنت کی. اور میرے بھائی سید نوید قمر، یہ کمال کے آدمی ہیں، بہت یہ کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو PML میں بھیج دیں ان کو ذرا. میں اپنے ساتھیوں، میں سردار اختر مینگل اور ان کے جو وزراء ہیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. میں سردار خالد مکسی صاحب کا اور ان کے وزراء کا بے حد شکر گزار ہوں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب اور ان کے وزراء کا بے حد شکر گزار ہوں. میں خورشید شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. بہت
عمدہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو زندگی دے. یہ سیاست کے میدان میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑے رہنما ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ ایم کیو ایم کے ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ان کے وزراء کا میں بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر. اس کے علاوہ میں جناب ایمن ولی خان صاحب، ان کا شکر گزار ہوں. حیدر ہوتی، ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ ان کو میں نے درخواست کی کہ آپ کابینہ میں آئیں، لیکن وہ بہت میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے ہر دفعہ دامن چھوڑایا. اور لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے، پورا ساتھ دیا انہوں نے، اور ان کا بھی میں بے حد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ساجد میر صاحب سینیٹر، اور ان کے سینٹ میں ان کے جو ممبرز ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سینٹ میں ان تمام معزز پارٹیز کا جو سینٹ میں ان کے ممبرز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وزیر ہیں اس حکومت میں. اور سینٹ کے چیئرمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سینٹ کے سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ محفل آج برخاست ہوگی، لیکن انشاءاللہ ضرور جلد دوبارہ یہ محفل لگے گی. پاکستان انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بنا ہوں وزیر اعظم. نہیں نہیں نہیں، میں ان کے ووٹوں سے بنا ہوں جناب اسپیکر، ان کے ووٹوں سے. آپ سب خواتین کے ووٹوں سے بنا ہوں، اپنے بھائیوں کے ووٹ سے بنا ہوں. اور میں راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے. اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ. کل پہلی ملاقات ہے. آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے، پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نام فیصلہ کر سکے. اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. تو جناب اسپیکر، یہ میں آج آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں، حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو باغ و بہار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دیں، انشاءاللہ ہم مل کر جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، ہم پاکستان کو ضرور عظیم بنائیں گے اور قرضوں سے جان چھڑائیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے. اور قائد ان کی روح کو اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تسکین پہنچے گی. پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. جناب اسپیکر، میں نے اسمبلی اسٹاف کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو ہمارے فوٹوگرافرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ڈی جی فوٹوگرافر ظفر سلطان اور جی اسمبلی کے اسٹاف کا اسمبلی کے اسٹاف. جناب اسپیکر، میں فردن اور اجتماعاً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے بہاف پہ سب کو میرا شکریہ اور ان کو تحسین پہنچا دیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. پاکستان پائندہ باد. شکریہ جناب وزیر اعظم. آپ نے جن جذبات اور خیالات کا اظہار کیا ہے، ہم سب اس سے مستفیض ہوئے. آپ نے میرے بارے میں جو خوبصورت کلمات کہے، میں بھی آپ کی طرح کہوں گا کہ شاید میں اس قابل ہوں یا نہیں. اور جو خوبصورت اور اچھے کلمات آپ نے میرے سیکریٹریٹ کے لیے کہے، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی نے بڑے مشکل ترین حالات میں پاکستان کو سنبھالا دیا، اور ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس میں سمجھتا ہوں، اور آپ کی کابینہ نے، تمام فاضل ممبران نے، آپ کے تمام اتحادیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اپوزیشن نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا خوبصورت اور بھرپور کردار ادا کیا. یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جمہوریت اسی طرح پھلتی پھولتی رہے اور اس کے ثمرات جو ہیں ہمارے عوام تک پہنچیں. 25 کروڑ عوام کی امنگوں پر ہم اتریں. یقیناً آج ہم سب نے یہ ثابت کیا ہے
کہ یہ ایوان جو ہے اسی کے پاس یہ مقتدر ہے اور یہ 25 کروڑ لوگوں کی امنگوں کی اماجگاہ ہے اور یہ ان کی دانشگاہ ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا اور یہ ایوان جو ہے اسی کے پاس سے اختیارات جو ہیں اسی سے ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے. تو میں ایوان کا سینس لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم 20 منٹ کا وقفہ کر لیں اور یہاں اس دوران تصویر بنا لیں جو ایک تاریخی تصویر ہوگی اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایوان میں آ کے باقی ہمارے فاضل ممبران جو بات کرنا چاہیں وہ بھی مکمل کریں اور پھر ڈنر تک جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ڈنر کریں گے اور یہ ایک خوبصورت اختتام ہوگا اس اسمبلی کا جس نے نامساعد حالات میں جمہوریت کا چراغ جلائے رکھا. بہت شکریہ جناب.